بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلانے والا کافر بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے عقائد، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ارتکاب کر لے تو ایک کلمہ کو بھی دائرہ اسلام سے محروم ہو سکتا ہے۔ انہیں نواقض اسلام کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلے ناقض کی طرف آتے ہیں۔ الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیے جانے کا جرم یہ معاف نہیں کرتے، اس کے سوا باقی جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمِنْهُ الذِّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ، مردوں سے دعا کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز اور ذبیحہ پیش کرنا، یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ جیسے کوئی شخص جنات یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کرے، تو سب سے پہلا ناقض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا، اور یہ ناقض حقیقت میں الحاد ہے۔ عام طور پر آج کل کے مشرکین عبادت میں الحاد ہی کرتے ہیں، اور الحاد کا معنی ہم پہلے سن چکے، یعنی اللہ کو بالکل بھلا کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، انہی سے پکار، انہی سے دعائیں، انہی کے لیے ذبح، انہی کے لیے نذر، انہی کے لیے نیاز، اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ غیر اللہ سے مدد مانگنا، ڈائریکٹ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور آج کل کے اہل شرک، ان کا یہ شرک کفار مکہ کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے، ابو جہل کے عقیدوں سے زیادہ گندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ کا شرک، جس شرک سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اسے قرآن نے بیان کیا ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ان کا اپنے باطل معبودان کی عبادت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم اللہ کے قریب کریں گے، ہماری فریادیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ لیکن آج شرک کرنے والا وہ پیر کی قبر پر جا کر اس فوت ہو جانے والے مدفون سے ڈائریکٹ شفا کی درخواستیں کرتا ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ کفار مکہ اپنے بتوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، لیکن آج کل شرک کرنے والے وہ اپنے پیر کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ قبروں کے لیے ذبح ہو رہا ہے، قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، مردوں کو راضی کرنے کے لیے نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ کفار مکہ آج کل کے مشرکوں سے بہتر تھے کہ وہ اپنے جھوٹے معبودان کو عبادت کا حقدار نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اسے شرک اس لیے کہا کہ اس کا انجام شرک کی طرح ہے، جیسے مشرک کے تمام اعمال قبول نہیں ہوں گے، اسی طرح ملحد کے بھی نہیں ہوں گے۔ جس طرح مشرک آخرت میں ہمیشہ کا جہنم میں جائے گا، اسی طرح ملحد کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ کی جہنم ہوگا۔
اور اس بات کی دلیل مالک کا یہ فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہتا ہے معاف کر دیتا، جس کے لیے چاہے گا اللہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ان دو آیات سے شرک اکبر کرنے والے کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں ثابت ہوتی، ذرا سنیے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آخرت میں تمام گناہوں کی معافی کی امید ہے سوائے شرک کے، چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، اللہ جو چاہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ شرک کے لیے اگر انسان حالت شرک میں مرتا ہے اب معافی کی کوئی صورت نہیں۔ دوسری بات کہ مشرک پر جنت حرام، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا جنت اس سے حرام۔ جنت میں جانا اس کے لیے ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گزر جانا مشکل ہے۔ نمبر 3، مشرک کا ٹھکانہ آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہوگی، ومأواہ النار، جہنم سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں مشرک کے لیے۔ موحد اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو بھی گیا تو پھر ہمیشہ کی جنت میں ضرور جائے گا، موحد ہمیشہ کی جہنم میں کبھی نہیں رہے گا۔ اللہ سے معافیاں مل جائے جنت میں چلا جائے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے پھر جنت میں چلا جائے۔ مالک فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نمبر 4، مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، ساری نیکیاں جو دنیا میں کرتا رہا وہ رائے گا جائیں گی، کسی کی مدد کی، کسی یتیم کی کفالت کی، کسی بیوہ کا سہارا بنا، جو بھی اس نے نیکی کی ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گی ساری نیکی۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ مشرک پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، ذرا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا، کوئی چور چوری کر رہا ہے، کوئی شرابی شراب پی رہا ہے، اس دنیا کے اندر یہ کبیرہ گناہ کرتا ہوا گیا، ان کے بارے میں اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں عقیدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے اسے اس کے گناہ کی سزا دی بھی تو یہ اللہ کا عدل و انصاف ہوگا، اور اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن مشرک کو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی، ہر حال میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرک رب کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ مشرک نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے وہ کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ اور موحد نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں اگر اس گناہوں میں شرک کا گناہ نہیں ہے، بندہ موحد ہے، کبائر کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہو اور ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو جائے۔ اگر موحد اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا تو وہ عارضی ہوگا، اپنی سزائیں پوری کر کے اور اللہ سے معافیاں پا کے رحمتیں لے کے
وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ دیکھیے میری توحید کا عقیدہ درست ہے، اب گناہوں کی معافی تو ہو ہی جائے گی۔ بھائی ایک لمحے کی جہنم کے عذاب کو بھی میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرے، اللہم اجرنا من النار، اللہ اپنی آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا، یہ ہمیشہ دعا کرے۔ ایک لمحے کا عذاب جہنم کا کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ گناہوں سے بھی بچے، لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ کبائر کے ارتکاب پر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، جیسے خوارج کا عقیدہ ہے۔ اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک شرک اکبر ایسی گناہوں کی لسٹ میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے والے کو قرآن اور حدیث نے ہمیشہ کا جہنمی کہا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں ساری نیکیوں کو ملیمیٹ کر دے گا، اور توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہوں، توحید کی نیکی اتنی عظمت والی ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے شرک کی ایک مثال بیان کی، اور وہ ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، یا کسی قبر یا جن کے لیے ذبح کرنا۔ جو لوگ الحاد کے شکار ہوتے ہیں، اور الحاد کا شکار اکثریت ہوتی ہے، الا من رحم ربی، شرک کرنے والے آج کے دور میں ان کی اکثریت وہ الحاد میں واقع ہوتی ہے کہ وہ ذبح کرتے ہی غیر اللہ کے لیے ہے۔ جنات کے لیے ذبح کرتے ہیں، یا تو جنات کے خوف سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، یا ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے کی، جیسے جادوگر کرتے ہیں، جنات کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ مزارات پہ بیٹھے ہوئے ان عاملوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، یہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ بکرا کالا ذبح کرنا ہے، کالے سیاہ رنگ کا ہو، اور رات کے اندھیروں میں فلاں قبرستان میں پھینک کے آنا ہے۔ وہ جنات کی عبادت کرتے ہیں، جنات کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور جنات کو راضی کرنے کے لیے وہ چیز ان کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ الحاد ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہے، یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کیا جائے۔ کوئی مرغا پالتا ہے، کوئی بکرا پالتا ہے، کوئی بھینس اور گائے پالتا ہے کہ میں جا کر بابا کے لیے ذبح کروں گا، اس کے عرس پہ ذبح کروں گا۔ اب یہ قبر کسی کی ہو، نبی کی ہو یا ولی کی ہو، بزرگ کی ہو یا شیخ کی ہو، مرشد کی ہو یا امام کی ہو، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو، اگر یہ اس کو راضی کرنے کے لیے، فوت شدہ ہستی کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو یہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح شرک کی ایک اور قسم وہ دعا میں شرک ہے، اور یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ لوگ دعا میں شرک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفا دے دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا علی رضی اللہ عنہ ہماری مشکل کشائی کر دے، یا کسی مزار پہ جا کر کہیں یا بابا حجویری یا بابا اجمیری یا بابا جیلانی ہمیں بیٹے دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں شفا دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے۔ یہ دعا کی عبادت میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والا شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہوگا۔ اسی طرح نذر و نیاز یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دربار پہ جا کر کہہ کر پیر صاحب نے مجھے شفا دے دی، میں اس کے لیے ایک بکرے کی نیاز دوں گا، ایک مرغے کی نیاز دوں گا، ایک جانور کی نیاز دوں گا، گائے بھینس، پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، اگر پیر نے بیٹا دے دیا مرغا ذبح کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، اس کے لیے اتنی دیگیں اتاروں گا، اس کے لیے یہ کروں گا۔ تو یہ نذر و نیاز عبادت ہے۔ آپ اس مردے کی عبادت کر کے اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اس طرح قبروں پہ طواف ہوتا ہے کہ یہ بابا راضی ہو کے ہماری حاجات پوری کر دے گا۔ پیروں کی قبریں تو پیروں کی قبریں رہ گئی، اب تو پیروں کے پالتو جانوروں کی قبریں بنا کر اس کا بھی طواف ہوتا ہے۔ دادو کے اندر پیر صاحب کی ڈاچی کی قبر ہے، اور وہ سانس روک کے 7 چکر لگاتے ہیں،
کوئی شادی کی نیت سے، کوئی اولاد کی نیت سے، کوئی رزق کی نیت سے اپنی اپنی حاجات اور منتیں لے کے آتے ہیں، 7 چکر پورے کر لے تو عقیدہ رکھتے ہیں سائیں کی، مرشد کی یہ ڈاچی ہماری یہ منت پوری کر دے گی۔ یہ کیا ہے پیارے بھائی؟ یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ نبی صلی اللہ کہلوا رہا ہے پوری امت کے لیے، میری نماز، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے خالص ہے، جو رب ہے، پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ تو بھائی ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے کسی قسم کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے، اسی عقیدے پر ہماری موت ہو اور اس حال میں موت ہو مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔